صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، ذکر خفی کرتے رہیں۔ ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے، جب دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہ شروع ہو جائے تو وہ ذکر قلبی ہے نا۔ جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ پکاریں، آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے، آج تمہاری منزل جاری ہو گئی۔ جب دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارا، یہ طریقت ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے جب اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ حقیقت ہے نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، وہ عالم ربانی نہیں کہتے، وہ خاموش ہیں۔ عالم سو کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے۔ اب طریقت کو بھی شریعت میں، حقیقت کو بھی، اللہ کے دیدار کو بھی شریعت میں۔ ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا مہم جو ہوا وہاں جا کے ساکن ہو جائے گا نا۔ جب تم نے کہا کہ سب کچھ شریعت ہے، کوئی اللہ کا طالب ہوگا تو شریعت میں پھنس جائے گا نا۔ کیوں نہیں کہا کہ آگے طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، دیدار بھی ہے۔ سید سلطان بو رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نور الہدیٰ میں لکھا کہ یہ علماء اللہ کے راستے میں رازن ہیں۔ ہم سوچتے تھے یہ کیا لکھ دیا، یہ تو ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں، قرآن بھی انہوں نے پڑھایا، تو سلطان صاحب کہتے ہیں یہ رازن ہے۔ یہ ایک ہی بات پہ پکڑے گئے، جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں، یہ اسی بات پہ پکڑے گئے۔ اللہ، اب جو اللہ کا طالب تھا اس نے کہا شریعت میں نے پوری کر لی، اللہ تو مجھے نہیں ملا۔ انہوں نے کہا پھر تو ایسا کر کہ سیاست میں چلا آ۔ حضور پاک نے بھی سیاست کری تھی، اس کو سیاست میں لے آئے۔ صبح کہنے لگے کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی، شام کو کہنے لگے عورت حکمرانی کر سکتی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے یہی تو سیاست ہے، یہی تو سیاست ہے۔ اب وہ سیاست میں بھی 5-6 سال اس کے ساتھ لگے رہے، ملا تو کچھ بھی نہیں۔ تو مولوی صاحب اللہ تو نہیں ملا، اب کیا کریں؟ اب جہاد کا ہے کہ وہ کیسے کریں؟ وہ مسجد والے یا رسول اللہ نہیں کہتے، تو ان کو مار وہ تجھے ماریں گے، یہ جہاد ہو گیا۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا نا۔ اب اگر سیٹ میں ہی تو مولوی صاحب کو ملی نا، یہ جو 5-6 سال اس کے ساتھ لگے رہے ان کو کیا ہوا؟ اگر یہ 5-6 سال اللہ اللہ میں گزارتے، میٹرک نہیں پاس کرتے، کوئی الف بے اللہ اللہ ہی سیکھ لیتے نا، اللہ اللہ کا ثواب تو مل جاتا نا۔ اب کچھ لوگ جن کی دل کی دھڑکنیں ہیں وہ تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا لیں گے، تو جن کی دھڑکنیں خاموش ہوگی وہ کیا کریں؟ ان کے لیے کچھ طریقے ہیں جو زہر میں معیوب ہیں، لیکن وہ بڑے بہترین طریقے ہیں۔ امیر کلال کے پاس لوگ جاتے، فیض کے لیے جاتے، کہتے چلو کبڈی کھیلو۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو فیض کے لیے ہے، بولتے ہیں ہمارا فیض کبڈی میں۔ ان کو خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں اوپر تھی کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، آپ ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے پاس لوگ جاتے، کہتے چلو ناچیں۔ وہ کہتے ہم تو فیض کے لیے کہ ہمارا فیض نچنے میں ہے۔ وہ ناچ آج تک مشہور ہے جس کو دمال بولتے ہیں۔ وہ لوگ نچتے، خوب نچتے، ہم نے وہاں خود دیکھا ہے۔ اس وقت اللہ سے نچتے، اب دم دم مست قلندر سے نچتے۔ وہاں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دم دم مست قلندر سے ناچ رہے ہیں، اس میں 2 آدمی بے ہوش ہو گئے ناچتے ناچتے۔ ایک کو میں پانی پلانے کے لیے گیا، دوسروں کو دوسرے آدمی پلانے لگ گئے۔ پانی پلا رہا تھا، زبان بند تھی، دانت کسے ہوئے تھے، اندر سے آواز آ رہی تھی دم دم مست قلندر، دم دم مست قلندر۔ اور سوچا اس وقت دم دم مست قلندر سے قلبوں سے آواز آ رہی ہے، اس وقت تو یہ اللہ میں ناچتے تھے، اس وقت ان کے دلوں سے اللہ کی آواز آتی ہے۔ اب ایک اور آسان طریقہ ہے،
اس میں نہ کبڈی کھیلنی پڑتی نہ ناچنا پڑتا ہے. یہ اللہ کی ضربیں لگائیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب اللہ کی ضربیں لگائیں گے تو وہی پوزیشن پیدا ہو جائے گی جو کبڈی سے ہوتی ہے, اور دل کی دھڑکنیں ابھریں گی, وہ دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں. جب وہ رگڑا لگے گا, گرمی بھی آئے گی, اگر گرمی لگے تو دروشی پڑے, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر اللہ کا ذکر کرے, پھر گرمی لگتی ہے, پھر دروشی پڑے, پھر وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. کوئی بھی عمل جو فرائض کے علاوہ ہے اس کی اجازت ضروری ہے, اس کی اجازت ضروری ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں, کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں, لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے, وہ تھکتا ہے, تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا, جب جی چاہوں گا اس کو موڑ لوں گا. اور تم ایک دن شکایت ہوگی, میں بڑا تہجد گزار تھا, مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا نا. جب کوئی شخص اس دل میں اللہ کو بسانے کی کوشش کرتا ہے, شیطان کے پاس جنات کی ہندو فوج ہے, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کر, تباہ کر, کچھ بھی کر, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے, ورنہ یہ ساری عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے گیا. کوئی لوگ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ اللہ نقش ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, وہی اللہ نقش ہو گیا, وہ ایمان ہو گیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں, ان کے دلوں پہ مدینہ شریف بس جاتا ہے, کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. جب وہ مدینہ شریف بس جاتا ہے, پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. اور کچھ لوگ ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کریں, بڑے پریشان ہوئے, یہ سجدہ انسان کو جائز ہی نہیں, یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں, کہیں استدراج تو نہیں ہو گیا. آواز آئی, گھبراؤ مت, یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کر. جب رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ وہ خانہ کعبہ آیا, اس کعبے کو حکم ہوا جا گا اس کا طواف کر. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی کو بنایا, اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کعبہ مسالی ہوگا. مسالی کا مطلب اس کی طرح بن ہو گیا. اگر وہ کعبہ مسالی تھا پھر تخت بلقیس بھی مسالی ہوگا. اگر تخت بلقیس حقیقی تھا تو کعبہ بھی حقیقی آیا. آدھی رات کا وقت ہے, حضرت ابراہیم بن ادم جاتے ہیں کعبہ کو, دیکھتے ہیں کعبہ ہی نہیں ہے, لوگ سو رہے ہیں, کعبہ ہی نہیں ہے. سوچتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, قیامت آنے والی ہے. آواز آئی گھبراؤ نہ, وہ ایک بڑھیا کا طواف کرنے گیا, وہ شمال کی طرف جاؤ. جب وہ شمال کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے. اب کعبہ بس گیا, منزل اس سے بھی آگے ہے حضرت انسان کی. کعبہ بس گیا تو آدھی کلندر ہوئی نا, وہ پوری ولیہ پھر بھی نہیں ہوئی, پوری کلندر تو نہیں بنی نا. جو رب سے بات کر لے وہ آدھا